بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 ہجری سے ہی رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور رمضان کی تاریخ 17 کو یعنی 13 مارچ سن 624 کو اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، جو کہ جنگ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اسلام حکم الہی لوگوں کے بتایا گیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا، جس کی وجہ سے مکے کے لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ کو آخر کار ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آنا پڑا۔ اس دوران آپ کے ساتھ آپ کے چند جانصار ساتھی اور یہ سبھی عبادت الہی کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے اور روزے فرض ہونے کے بعد روزے رکھا کرتے تھے اور ہر کام اللہ کی رضا سے کیا کرتے تھے۔ تمام تکلیفوں کے باوجود صبر کیا کرتے تھے، مگر خود آگے بڑھ کر کبھی لڑائی نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی غرض سے انہیں نقصان پہنچانے کی لگاتار کوشش کی، تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، جو تمہیں تکلیف پہنچائے تم اسے جنگ کو اعلان کرو۔ اس کے بعد اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی وہ ہے جنگ بدر، جو مدینہ سے قریب 80 میل دور بدر نامک جگہ پر لڑی گئی، جس قریش قبیلے کے تقریباً 1000 بڑے یودھا شامل تھے۔ تو دوسری طرف پیغمبر اسلام کے ساتھ ان کے صرف 313 ساتھی شامل تھے، جن میں سے زیادہ تر لوگوں نے کبھی جنگ لڑی ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ جنگ کے کسی بھی قسم کے ساز و سامان تک ان کے پاس نہیں تھے۔ ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے ایک دن پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر پہنچے، صحابہ کے ساتھ آئے اور ایک ڈنڈا لے کر ایک لکیر کھینچی، گول دائرہ بنایا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو صحابہ نے وجہ جاننے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا، اس جگہ پر ابو جہل مارا جائے گا۔ کچھ دوری پر دوسرا دائرہ کھینچا اور فرمایا کہ اس جگہ پر امیہ مارا جائے گا۔ تیسرا دائرہ کھینچا اور فرمایا یہاں پر صائبہ مارا جائے گا۔ چوتھی لکیر کھینچ کر فرمایا عتبہ یہاں مارا جائے گا۔ عموماً طور پر جنگ پہلے ہوتی ہے اور مارا بعد میں جاتا ہے، اور قربان جاؤں اپنے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل غیب پر، جنگ ہوئی بھی نہیں اور یہ بتا دیا کہ کون کب کہاں مارا جائے گا۔ ابو جہل انتہائی بدبخت اور بدنصیب شخص تھا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی دکھ دیا۔ جب اس کو یہ بات معلوم پڑی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانصار صحابہ اکرام کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ابو جہل نے یہ پلاننگ کی کہ وہ لوگ ہی کتنے ہیں، مٹھی بھر لوگ، ان کو ہلاک کر کر ان کو مٹا دیں گے اور حضور پاک کے ماننے والوں کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ اس نے یہ بدنصیب نے منصوبہ بنایا، جب کوئی ان کا ماننے والا ہی نہیں رہے گا تو اسلام ویسے بھی ختم ہو جائے گا۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو کفاروں کا کفاروں کی تعداد ان کی تعداد سے کئی گنا زیادہ تھی۔ قریش کے قبیلوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان میں سے کسی کے چاچا، کسی کا بھائی یا پھر کسی کا باپ تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ مدد فرما، اگر یہ جنگ ہم ہار گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار فرشتوں کی تعداد میں لوگوں کو بھیجا آقا کریم کے ساتھ جنگ بدر میں۔ تو اس وقت ایک صحابی عمیدہ بن حارث نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم اس جنگ میں شہید ہو گئے تو کیا ہم جنتی ہوں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں حارث، تم جنتی ہو گئے اگر تم اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ عمیدہ بن حارث
لڑتے لڑتے بہادروں کے ساتھ جنگ بدر میں شہادت کا جام پی لیا۔ اس وقت جب جنگ شروع ہو گئی تو کچھ دیر کے بعد دو بچے جنگ میں آئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ تم ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اتنے میں ہی دونوں بچے بھاگتے ہوئے جنگ میں گھستے چلے گئے اور ابو جہل کو گھوڑی پر سے نیچے گرا کر بچوں نے ابو جہل کے سینے میں خنجر گاڑ دیا، اور ابو جہل کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مرنے کی لکیر کھینچ رکھی تھی۔ تو ابو جہل نے یہ پوچھا اپنے ساتھیوں سے، کیا ہم اس گولے میں ہیں جو گولہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچا تھا؟ تو اس کے ساتھیوں نے کہا، ہاں تم وہیں پر ہو۔ تو اس نے جھٹپٹ آیا اور کہنے لگا کہ ہمیں اس گولے کے باہر کھینچ کر گرا دو تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی اسے اٹھانے کے لیے جھکے ہی تھے کہ اتنے میں ابو جہل نے اپنا دم توڑ دیا۔ اس جنگ میں ابو سفیان کے 3 بیٹے بھی شامل تھے جو کہ حضرت مولا علی کریم اللہ وجہ کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ عمرو قیدی بنا اور معاویہ اس جنگ سے بھاگ گیا تھا۔ اس جنگ میں 70 کفار شہید ہوئے اور اتنے ہی گھائل بھی ہوئے۔ کفاروں کو بندی بنایا گیا اور کچھ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنگ کرنے والے کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے، جن میں سے 6 مجاہر اور 8 انصاری شہید ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیدی قید کیے گئے ہیں ان کی رسی کو ڈھیلا کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، اور ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ جو قیدی پڑھے لکھے تھے ان کا فدیہ یہ تھا کہ وہ 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ اس طرح سے اسلام کی پہلی جنگ کو فتح کیا گیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔